بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع لنفسہ اور بیع للمالک میں فرق کی چوتھی وجہ سے گفتگو کرتے ہوئے آج کا یہ 5واں حصہ ہے۔ اس بحث کو ہم بیان کر رہے تھے کہ جو بزرگان احتمالات اور وجوہات بیان کر رہے تھے کہ بیع للنفسہ بیع للمالک سے فرق کرتی ہے، اور اس تناظر میں پیچھے وجہ چہارم بیان ہوئی تھی اور اس کا جواب دیا گیا۔ آج اسی بحث کے تسلسل میں مزید وجہ چہارم کے جواب اور آگے کچھ نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان چوتھی وجہ کا ایک اور جواب ہے در واقع، یعنی ایک اور مبنا کے مطابق جواب جو یہاں پر بعض بزرگوں کی جانب سے دیا گیا ہے، اور پھر مذکورہ جواب کا اشکال ہے کہ بہرحال وہ جواب ایک اشکال رکھتا ہے، اور اس مناقشے کو بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ پھر اس مذکورہ اشکال کے حل میں جو دو توجیہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ جواب دیا گیا، پھر جواب قابل اشکال تھا، پھر اس کے حل کے لیے دو توجیہوں کا یہاں پر ذکر ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا چوتھی وجہ کے متعلق مرحوم کاشف الغطاء کے ایک اور جواب کو ایک اور مبنا کے مطابق جواب کو بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح سے فرماتے ہیں کہ ھذا، یہ مطلب آپ لیں کہ جو ہم نے وجہ چہارم کے جواب کے سلسلے میں یہاں تک گفتگو کی اور آپ کے لیے بیان کیا، اور بہترین جو جواب تھا شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے وہ پیچھے بیان ہوا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ما انہ ربما یلتزم صحۃ ان یکون الاجازۃ لعقد الفضولی موجبۃ لسیرورۃ العوض ملکا للفضولی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ملتزم ہوتا ہے یا ملتزم ہوا جاتا ہے صحت سے۔ کس چیز کی صحت؟ اس بات کی کہ ان یکون الاجازہ، اجازہ جو ہے مالک کا جو بعد میں لاحق ہو رہا ہے عقد فضولی کے لیے، یہ موجب بنے کہ عوض مل کے فضولی بنے، اور یہ مطلب درست ہے، یعنی التزام اس مطلب کی صحت سے کہ یہ بات درست ہے، یہ صحیح ہے کہ اجازہ عقد فضولی کو لاحق ہو اور یہ موجب بنے کہ عوض جو ہے وہ مل کے فضولی بن جائے۔ اور اس طرح سے پھر کیا ہوگا، وہ جو وجہ چہارم میں اشکال بیان کیا گیا تھا، تنافی بیان کی گئی تھی کہ یہاں پر منشا کچھ ہے اور مجاز کچھ ہے، کہ جو چیز انشاء ہوئی ہے وہ کچھ ہے اور جو مورد اجازہ ہے وہ کچھ اور ہے، تطابق نہیں ہے۔ تو اس مطلب سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وجہ چہارم ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اجازہ بیع فضولی کو درست قرار دیتا ہے، اس معنی میں کہ وہ عوض بن جائے گا خود اس فضولی کی ملکیت۔ تو اس طرح سے وجہ چہارم کا ایک اور مبنا کے مطابق جواب درست ہوتا ہے۔ ایک اور مبنا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر پھر چندین ہمارے پاس اقوال سامنے آ گئے، بعض نے تو اس بیع فضولی کو سرے سے باطل جانا تھا، کہا کہ اجازہ جو ہے وہ بات کا وہ مصح نہیں ہے اس کے لیے، اور مشہور نے کہا کہ یہ عقد درست ہے اور وہ اجازہ جو ہے جب لاحق ہوتا ہے تو خود اس مالک کے لیے وہ بیع قرار پائے گی۔ اب یہ تیسری صورت سامنے آ گئی کہ بعض اس کے قائل ہوئے کہ معاملہ درست ہے اور اجازہ مالک اصلی جو ہے اسی کے ساتھ پھر وہ معاملہ فضولی کے لیے واقع ہوگا، نہ مالک اصلی کے لیے۔ یہ در واقع مرحوم کاشف الغطاء ہیں کہ جنہوں نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، لذا آغا فرماتے ہیں کہ ذکر شیخ مشائخنا فی ذکرہ شیخ مشائخنا فی شرحہ علی القواعد، کہ اس مطلب کو بیان کیا ہے ہمارے اساتید کے استاد کہ مراد ظاہر کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنی شرح کے اندر قواعد پر جو انہوں نے شرح تدوین کی ہے۔ وَتَّبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَجِلَّاءِ تَلَامِذَتِهِ، اور ان کے شاگردوں، بزرگ شاگردوں میں سے بہت ساروں نے ان کی اتباع کی ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کہ جب آپ عقد فضولی کو خود فضولی کے لیے اس کی صحت کے قائل ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ خلاف مشہور تھا، تو یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہاں پر دو توجیحات ذکر ہوئی ہیں، دو توجیحات بیان ہوئی ہیں، لذا ان بزرگان نے آپ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ کہ ان میں سے بعض نے اس سلسلے میں دو وجہ یعنی دو توجیہ بیان کیے کہ کس طرح آغا جو ہے وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں خود اس فضولی کے لیے۔ تو سب سے پہلی توجیہ احدہما ان میں سے ایک ان قضیۃ بیع مال الغیر عن نفسه والشراء بمال الغیر لنفسه جعل ذلك المال له ضمنا، یا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک توجیہ ہے کہ دوسرے کے مال کی بیع اپنی جانب سے یعنی مال دوسرے کا ہے اسے اپنی جانب سے بیچنا، والشراء بمال الغیر لنفسه یا دوسرے کے مال سے خرید کرنا اپنے لیے، یعنی یا اپنی طرف سے انسان دوسرے کی چیز کسی اور کو دیتا ہے یا دوسرے کے مال کے ذریعے اپنے لیے کوئی چیز خرید کرتا ہے، تو اس بیع اور شراء کا اقتضا کیا ہے؟ قرار دینا اس مال کو خود اس شخص کے لیے ضمناً، کہ یعنی یہ جو بیع اور یہ جو شراء ہے یہ در واقع اس عاقد جو کہ غیر مالک ہے اس کے لیے ضمنی طور پہ اس مال کو قرار دیتی ہے۔ اس کی اقتضا یہ کہ مال قرار پاتا ہے خود اس کے لیے، حتی انہو علی فرض صحت ذالک البیع او الشراء تملکہ قبل آن انتقالہ الی غیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس فرض کی بنیاد پر کہ ہم اس بیع اور شراء کو صحیح قرار دیتے ہیں، اس فرض پر تملکہ وہ شخص کیا قرار پاتا ہے؟ یعنی مالک قرار پاتا ہے اس مال غیر کا قبل آن انتقالہ الی غیرہ، اس کو دوسرے تک منتقل کرنے کے ایک لحظہ پہلے، یعنی جب وہ معاملہ انجام دیتا ہے وہ بیع کرتا ہے دوسرے کے مال کو اپنی جانب سے، تو مال تو دوسرے کا ہے، تو یہ ایک آن پہلے ایک لحظہ پہلے اس کے انتقال سے وہ مالک بنتا ہے اور یہ تملک جو ہے حاصل ہوتا ہے، لِيَكُونَ انتقالُهُ إِلَيْهِ عَنْ مِلْكِهِ، تاکہ اس کا انتقال اس کی جانب کس کی طرف سے ہو؟ عن ملکی، خود اس کی ملک سے ہو، یعنی ایک چیز ایک لحظہ پہلے خود اس عاقد غیر مالک کی طرف منتقل ہوتی ہے، پھر اس کا انتقال اس غیر کی طرف عن ملکی، خود اس شخص کی ملکیت جو کہ عاقد اس کی ملکیت سے حساب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آیا ہمارے پاس نمونے ہیں اس طرح کے؟ در واقع یہاں پر اجاز لاحقہ کو اذن سابق سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ جب پہلے سے اذن حاصل ہوتا ہے ایک شخص کو کہ مثلا میرے مال سے تم جا کے خرید کرو اپنے لیے، یا میرا مال تم جا کے مثلا بیچو کسی کو، تو اس طرح کے اذن سابق سے اس اجاز لاحقہ کو مقایسہ کیا جا رہا ہے اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ اذن سابق میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی اذن دیتا ہے کہ بھائی میری چیز سے تم جا کے فلاں طعام خرید کرو مثلا، تو وہ جب آپ خرید کرتے ہو تو شراء سے پہلے جب آپ اس چیز کو دوسرے کے مال کو دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہو سمن کے عنوان سے مثلا اور کوئی چیز خرید کرتے ہو، تو وہ ایک لحظہ پہلے وہ دوسرے کا مال وہ سمن آپ کی ملکیت میں آتا ہے اور پھر آپ وہ چیز خرید کرتے ہیں، گویا آپ اپنی ملکیت سے چیز کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اذن سابق کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تملیک ضمنی دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہاں پر آگا ان مثالوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، 3 نمونوں کی طرف جہاں پر معاطات کے اندر ہم اس کو معمولاً پڑھتے ہیں کہ نظیر ما اذا قال، اس کی مثال جب وہ کہتا ہے کہ اعتق عبدک عنی، تم اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کرو۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ پڑھ چکے ہم پہلے بھی لا عتق الا فی ملک، عتق تو ملک کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو کس طرح یہ دوسرے شخص کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے عبد کو میری طرف سے آزاد کر دو، تو وہ کیسے اس کی جانب سے آزاد کرے گا جب یہ عبد اس کی ملکیت میں منتقل ہی نہیں ہوا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ توکیل ضمنی ہے در واقع، وہ اس کو وکالت دے رہا ہوتا ہے کہ تم اسے پہلے خرید کرو میرے لیے، پھر میری جانب سے آزاد کر دو۔ تو یہاں پر یہ جب اسے اذن دے رہا ہے تو یہ خود ضمناً توکیل یہاں پر موجود ہے اور اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یا او قال بِع مالی عنک، میرے مال کو اپنی جانب سے بیچ دو۔ اب کیسے میرے مال کو وہ اپنی جانب سے بیچ سکتا ہے، جبکہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا بیع الا فی ملک، اور تو اسی طرح او اشتری لک بمالی کذا، یا اپنے لیے خرید کرو میرے مال سے فلاں چیز، تو یہاں بھی وہی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اشتری بمالی لنفس کا فلاں چیز مثلا طعام وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اذن سابق حاصل ہے اسے اس بیع اور شراء میں، اور یہ اذن سابق دلالت کر رہا ہے ضمنی طور پر، طبیعی طور پر جو ہے وہ تملیک پر، کہ یعنی آپ جو ہے وہ میری جانب سے وکیل ہو جاتے ہیں اور
اس کے بعد جو ہے یعنی میرے مال کو اپنی طرف منتقل کرتے ہو اس وکالت کے ذریعے، پھر آپ آگے معاملہ کرتے ہو۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ نمونے ہیں، فَهُوَ تَمْلِيكٌ ضِمْنِيٌّ حَاصِلٌ بِبَيْعِهِ أَوِ الشِّرَاءِ، اور یہ یہاں پر تملیک ضمنی حاصل ہے اس کی بیع اور شراء سے۔ وہ جیسے بیع اور شراء کرتا ہے تو تملیک ضمنی بیچ میں حاصل ہے، وہ پہلے مالک بنتا ہے، پھر آگے جو ہے اس کو معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اذن سابق یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ توجیہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، تو وَنَقُولُ فِي الْمَقَامِ أَيْضًا، اس مورد بحث مسئلے کے اندر کہ جہاں بیع فضولی لنفس ہی واقع ہو رہی ہے، اور آغا نے کہا کاشف الغطاء مرحوم نے کہ وہ خود لنفس ہی، یعنی خود اسی کے لیے، اگر اجازے کی صورت میں خود اسی فضولی کے لیے وہ بیع واقع ہوگی، تو کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اذا اجاز المالک صح البیع بالشراء، جب مالک نے اجازت دی تو بیع یا شراء جو بھی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک طرف سے اجازت معاملے کے صحت کا باعث بنتی ہے، وَصِحَّتُهُ تَتَضَمَّنْ انتقالہ الیہ حین البیع بالشراء، اور اس کا صحیح ہونا متضمن ہے کہ وہ چیز منتقل ہوتی ہے اس عاقد کی طرف بیع اور شراء کے وقت، یعنی ضمنی طور پہ اس فضولی کی ملکیت جو ہے یہاں پر حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ جب یہ اجازت بعد میں آ جاتی ہے تو اس اذن سابق کی طرح یہ اجازت لاحقہ دو کام کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں وہ اس کے معاملے کو صحیح کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر ضمناً جو ہے یعنی تملیک کا باعث بھی بن رہی ہوتی ہے معاملے سے پہلے۔ فَكَمَا أَنَّ الْإِجَازَةَ الْمَذْكُورَةَ تُصَحِّ الْبَيْعَ بِالشَّرَاءِ، جیسے یہ اجازت جو لاحقہ آ جاتی ہے جو بیان ہوئی بیع یا شراء کو صحیح قرار دے دیتی ہے، كَذَلِكَ تقضی بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، اسی طرح یہی اقتضا کرتی ہے انتقال کے حصول کو کہ جس کو متضمن کون ہے؟ وہ بیع صحیح جو قرار پائی وہ اس کو متضمن ہے۔ فَتِلْكَ الْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْإِذْنِ السَّابِقِ، بس یہ اجازہ جو ہے یہ قائم مقام بن جاتا ہے کس کے؟ اس اذن سابق کے۔ جس طرح اذن سابق کام کر رہا تھا ویسے ہی اجازہ لاحقہ کام کر رہا ہے اسی طرح۔ قاضیۃ بتملیکہ المبیع، اور یعنی یہ اجازہ لاحقہ اقتضا کر رہا ہے اس عاقد کے تملیک کا، یعنی اس بات کا اقتضا کر رہا ہے کہ وہ مالک بنا رہا ہے اس عاقد کو مبیع کی نسبت، لیقع البیع فی ملکہ، تاکہ پھر آگے جب فضولی وہ معاملہ کرے گا تو بیع اس کی ملکیت میں واقع ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ولا مانع منہ، اس سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات روشن ہوئی اس توجیہ سے کہ اگر مرحوم کاشف الغطاء نے کہا کہ معاملہ اجازہ لاحقہ کے بعد خود فضولی کے لیے واقع ہوگا، تو اشکال کیسے واقع ہو رہا تھا؟ اشکال ہو رہا تھا کہ کیسے فضولی مالک بن سکتا ہے جب وہ مالک مبیع نہیں تھا، چیز اس کی ملکیت سے نہیں خارج ہوئی، تو کیسے عوض اس کا اس کی ملکیت میں جائے گا، وہ کیسے عوض کا مالک بنے گا؟ تو اس کی توجیہ یوں کی گئی جس طرح اذن سابق کیا کام کر رہا ہوتا ہے، اس طرح اجازہ لاحقہ بھی جو ہے وہ اقتضا کر رہا ہوتا ہے تملیک ضمنی کا۔ اور اس کے بعد آغا یہاں پر شیخ انصاری دوسری وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ الثانی انہ لا دلیل علی اشتراط کون احد العوضین ملکا للعاقد فی انتقال بدلہ الیہ۔ دوسرا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ ان دو عوض میں سے کوئی ایک جو ہے وہ عاقد کی حتماً ملکیت ہو، کس چیز میں؟ کہ اس عاقد کی طرف اس کے بدل کے انتقال میں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اس بات کو شرط قرار دے کہ دو عوض میں سے ایک مل کے عاقد بنے گی، ٹھیک ہے، یعنی دو عوض میں سے کوئی ایک مل کے عاقد ہو، کس چیز کے لیے؟ کہ اس کا بدل عاقد کی طرف منتقل ہو۔ اس بدل کے عاقد کی طرف منتقل ہونے میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ دو عوض میں سے حتماً کوئی ایک چیز جو ہے وہ اس کی ملکیت قرار پائے، بل یکفی ان یکون معذونا فی بیعہ لنفسہ او الشراء بہ، بلکہ کافی ہے کہ وہ معذون قرار پائے اس بیع میں اپنے لیے، یا اس طرح جو ہے او الشراء بہ اس کے اس مال غیر سے شراء کے اندر وہ معذون قرار پائے۔ وہ جیسے ہی معذون قرار پاتا ہے تمام ہو گئی بات، اور یہاں پر بدل خود بخود اس کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ فلو قال مثلا وہ اسے کہتا ہے جو مالک اصلی ہے بے حاضہ لنفسک، اس کو تم اپنے لیے بیچو، او اشتر لک بے حاضہ، یا تم جو ہے اس مال سے اپنے لیے کوئی چیز خرید کرو، تو اس کے اس طرح کہنے سے ملک الثمن فی الصورت الاولی، اس پہلی صورت میں کہ جہاں پر کہا کہ بے حاضہ لنفسک، وہ کیا بن جاتا ہے؟ عاقد مالک ثمن بنتا ہے، بے انتقال المبیع ان مالک ہی الی المشتری۔ کب؟ جب مبیع منتقل ہوتی ہے اس کے مالک سے مشتری کی طرف، جیسے ہی مبیع منتقل ہوئی
اس کے عوض کا، اس کے بدل کا مالک کون بنتا ہے؟ وہ عاقد مالک بنتا ہے۔ وَقَضَى مَلِكَ الْمُثْمَنَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، اس طرح وہ مسمن کا مالک بنتا ہے دوسری صورت میں، جب اس نے کہا کہ اشتر لک بہذا، تو وہاں پر جب وہ خرید کرتا ہے تو اس مبی کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر وہ معزون ہے تو اس معزون کی صورت میں بھی مسئلہ جو ہے وہ روشن ہے کہ یہاں پر جو اس کا بدل ہوگا معاملے کے اندر وہ منتقل ہوگا اس عاقد کی طرف، یہاں پر شرط نہیں ہے کہ حتماً وہ جو ہے مالک قرار پائے۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اجازے کے اندر بھی یہی محاسبہ ہوگا، جب فضولی کہتا ہے کہ بے تو حاضر تو بے قضا مثلاً یا اشترے تو یہاں پر مالک اصلی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اجازت دے رہا ہوتا ہے، اور مالک اصلی نے جیسے ہی بعد میں اجازت دیا تو مسمن یا بے کی صورت میں یا وہ سمن شراء کی صورت میں وہ اس مالک اصلی کی ملکیت سے منتقل ہو گیا، اور عوض اس کا عاقد جو کہ فضولی ہے اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ وَيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ، اور اس بات پر متفرع ہے یہ مطلب کہ أَنَّهُ لَوِ اتَّفَقَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد جو ہے اتفاق پائے فسخ المعاوضہ ورجع الملک الى مالکہ دون العقد، یعنی لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضہ، فسخ ہو جائے اور یہ بات متحقق ہو اس کا فسخ معاوضے کا، تو پھر ملک جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرے گی دون العقد، عاقد کی طرف اس کا رجوع نہیں ہوگا۔ اس کا ثمرہ مطلب جو ہے وہ یہاں پر فسخ کی صورت میں واضح ہو جاتا ہے کہ اگر معاملہ مثلا فضولی اور دوسرے طرف کے درمیان فسخ ہو جاتا ہے یا اکالہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر وہ جو معاملہ ہے اس دوسری صورت میں مالک اصلی کی طرف وہ چیز پلٹ جائے گی نہ فضولی کی طرف، جبکہ پہلی توجیہ کے مطابق کیا تھا؟ وہ آننما مالک ہو رہا تھا اس معاملے سے پہلے، ایک لحظہ پہلے، تو آننما ایک لحظہ پہلے جب مالک ہو رہا تھا، اب اگر فسخ ہوتا ہے تو وہ چیز کس کی طرف پلٹے گی؟ مثلا مبی فضولی نے آگے منتقل کر دی تھی اور آننما ایک لحظہ پہلے وہ مالک بن چکا تھا، تو اب جب فسخ ہوگا تو معاملہ وہ مبی خود اسی فضولی کی طرف پلٹے گی، جبکہ اس دوسری توجیہ کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ فسخ ہوتا ہے تو وہ مالک اصلی کی طرف ملک رجوع کرے گی، چونکہ عاقد تو اس کا مالک نہیں تھا اور اس کی مالکیت شرط بھی نہیں تھی یہاں پر جو ہم نے اوپر یہ بات کی بدل کے انتقال میں۔ تو اس طرح یہ ثمرہ بھی اسی صورت میں یہاں پر اس پر متفرع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو شیخ انصاری ان توجیحات پہ نقد اور مناقشہ رکھتے ہیں ان کو بیان کریں گے اگلے درس کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔